پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور ہم روزانہ قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا اور قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے کیا احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن کریم کے بعد، یعنی قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کہتے ہیں، اور قرآن کی یہ آیات ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی روشنی قرآن کریم کی شکل میں ہمیں کس کس طرح نور ہدایت بخشتی ہے۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیات 72 اور 73 پر بات کروائیں گے۔ گفتگو جاری ہے۔ عباد الرحمن کی جو خوبیاں ہیں، جو خصوصیات، رحمان کے بندے سبھی ہیں، وہ مومن ہو یا کافر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے، لازم کر رکھا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ کچھ خوبیاں ہم نے بات کروائی تھی اور کروا چکے ہیں اپنے معزز مہمان سے کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، زمین پر ان کی چال کیسی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، گفتار، آداب گفتگو، شائستگی، باوقار انداز، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل منہ کو آتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں سلام کر کے۔ ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدوں میں اور قیام میں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ان میں خبط عظمت نہیں ہوتا، ان میں تکبر تقوی نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ گواہی کتنا بڑا منصب ہے، مرتبہ ہے۔ گواہی کی شرائط کیا ہیں؟ گواہ میں کون کون سی خوبیاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا ہر شخص گواہی دے سکتا ہے؟ سوال رکھیں گے ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ گواہی کے آداب کیا ہیں؟ جھوٹ کے گواہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ سوال رکھا گیا تو آپ کا چہرہ بلکہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ قول الزور، قول الزور، قول الزور، اللہ اکبر۔ صحابہ نے یہاں تک فرمایا کہ ہمیں ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رک جائیں۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، ایک مسلمان جھوٹی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی لغو چیز سے ان کا گزر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی وہ باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور جب ہم ان آیات کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، لمحہ موجود سے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بدی کے کیسے کیسے علامتیں اور اظہاریے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کس طرح بدی سے گریز کرتے ہوئے گزر جانا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آخری پوائنٹ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ان کے سامنے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے نہیں بن جاتے۔ قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اپنے اندر اتارتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر
سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ تشریف فرما ہے لاہور میں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، انتہائی محبوب نام۔ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام جب بھی ہم کرتے ہیں یہاں پیام صبح میں، تو ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کے جو عشاق ہیں ان کی کالز، ان کی ای میلز، ان کے ایس ایم ایس، ان کا تانتا لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو بہت توجہ سے سنا جاتا ہے۔ مفسر قرآن محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ فرقان کی آیات 72 اور 73 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها ثما وعميانا، صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال کوئز کے حوالے سے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 3 سنہ ہجری میں، یا 1 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، رحمان کے بندے کبھی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، آج الحمدللہ سورہ فرقان کی جن آیات کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کی 3 خوبیاں بیان فرمائی۔ یوں تو یہ آیات آخر میں جو ہیں سورت کی آخر میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 13 صفات بیان فرمائی، ان میں سے 3 کا تذکرہ ان آیات میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج پڑھی گئی ہیں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ والذین لا یشہدون الزور۔ یہ زور کا جو لفظ ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے، فسق بھی شامل، کفر، لغو اور باطل، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں، کفر ہے، فسق ہے، جھوٹ ہے، لغو بات ہے یا باطل بات ہے، سب کے لیے یہ زور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور۔ یہاں شہادت کے بھی 2 معنی ہیں نیک صاحب۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ
آیت کا معنی ہم یہ کریں گے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ٹھیک، ایک بات، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، برائی اور بے حیائی کی مجلسوں میں وہ حاضر نہیں ہوتے، اللہ، اور ہر باطل چیز حق سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، یعنی سب کفر و شرک بھی جھوٹ ہے، جاہلانہ بیہودہ رسمیں بھی جھوٹ ہیں، باطل ہیں، جھوٹ ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں حجاج کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلکہ پوری انسانیت کو خطاب ہے وہ، کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو۔ بتوں کی گندگی ماڈل بنا کر لوگ رکھتے تھے اپنے گھروں میں یا اپنی عبادت گاہوں میں، ان کی پوجا کرتے تھے، جہاں وہ غلط ہے، یہاں ایک سب میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ آج ہمارے گھروں میں جو ہم نے انسانوں کے ماڈلز بنا کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض تصویریں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جن کو گھر سے نکلتے ہوئے لوگ سلام کرتے ہیں، ان کے پاؤں کو چھوتے ہیں۔ یقینی بات ہے اس آیت کا اگر وسیع مفہوم ہو تو وہ معنی بھی یہ بات بھی شامل ہو جائے گی کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، جو بتوں کی گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو، حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو۔ معلوم ہوا یہاں شرک کو بھی قول الزور میں یعنی جھوٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے اس کو گرا دیا گیا ہے، اللہ، جیسے آسمان کی بلندیوں سے گر پڑا ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے نوچ کر اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا انتہائی گہری کھائی میں اس نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ نہ تو جھوٹی گواہی دینی ہے، اور نہ ہی جھوٹی اور باطل اور لغو مجلسوں میں شریک ہونا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس جملے میں آ رہی ہیں کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ اور اب آپ نے انٹرو میں یہ فرمایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گواہی جھوٹی نہ دو، تو یقینی بات ہے گواہی کے کچھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گواہی کے بہت خوبصورت آداب بیان فرمائے۔ پہلا ادب تو یہ بیان فرمایا سورہ بقرہ میں کہ لا تکتم الشہادہ، پہلا، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے پہلے سورہ طارق میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے والے بنو۔ ہاں جی، کسی کی روح رعایت اور لالچ کے بغیر صحیح گواہی دو۔ تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ گواہی درست ہو، صحیح ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دی جائے۔ دوسری گواہی کہ گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت ہے جس کا تعلق معاملات سے ہے، سب سے بڑی آیت 283 نمبر آیت، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، دیکھو گواہی کو چھپاؤ نہیں، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کا چھپا رہا ہے اس کا دل گناہگار ہے، وہ باطن میں گناہ اس کے چھپا ہوا ہے۔ اس کو چاہیے کہ حق بات اس کو بالکل واضح کرے اور درست گواہی دے۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی گواہی دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر الشہادہ، الا اخبرکم بخیر الشہداء، کیا میں تمہیں ان لوگوں کو بارے میں نہ بتاؤں جو اچھے گواہ ہیں، بہترین گواہ ہیں،
گواہوں میں جو خیر والے ہیں، بھلائی والے ہیں، اچھے والے ہیں. الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألہا، یہ وہ بندہ ہے جو سچی گواہی کے موقع پر گواہی طلب کیے جانے سے پہلے ہی از خود گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے سچی گواہی کے موقع پر. لیکن جو جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی کے موقع پر یا جھوٹی گواہی دینے کے لیے خود کو پیش کرنے والے، ان کی مذمت کی ہے. جیسے سچی گواہی دینے والوں کی تعریف کی ہے، ویسے ہی جھوٹی گواہی دینے والوں کی مذمت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا، جھوٹے گواہ جو گواہی دینے کے لیے بغیر گواہی کے لیے طلب کیے جائیں، لیکن وہ جناب حاضر ہیں، وہ عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ آپ پیسے چند دیں اور ان سے جو مرضی گواہی دلوا لیں، جو مرضی گواہی دلوا لیں. انیق صاحب، جہاں گواہ جھوٹے جمع ہو جائیں وہاں عدالتیں کیا کریں گی؟ وہاں عدالتیں کیا کریں گی؟ وہاں انصاف میسر نہیں آ سکتا، کیونکہ ان فیصلے کی بنیاد گواہی پر ہوتی ہے. گواہی درست ہوگی تو یقینی بات ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گواہی، جو سچی گواہی ہے، اس کو چھپانے سے منع کیا ہے. چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، کہ دیکھیے ہم گواہی کو چھپائیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر گواہی کو ہم چھپائیں گے تو ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے. کھری اور سچی گواہی اس بات کے ڈر سے کہ کہیں میں گواہی دے کر پھنس نہ جاؤں، کہیں فریق ثانی مجھ پر ظلم نہ شروع کر دے، زیادتی نہ شروع کر دے. اور میں تو عرض کروں گا ججز سے اور وکلاء سے کہ خدا را ایسی سٹیج اور ایسی صورتحال عدالتوں میں پیدا کیجئے کہ لوگ گواہی دیتے ہوئے ڈر نہ محسوس کر رہے ہوں، لوگ گواہی دیتے ہوئے خوف زدہ نہ ہوں کہ فریق ثانی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے. آج بہت سی گواہیاں ہمارے معاشرے میں اس لیے نہیں ہو رہی کہ دوسری طرف سے پریشر اور دباؤ اس قدر ہوتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں یہ اگر ہم کے خلاف گواہی دی تو ہماری مسائل پیدا نہ ہوں. تیسرا ادب جو قرآن کریم میں انیق صاحب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں گواہی سچی دینی ہے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انصاف پر مبنی گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، اللہ اکبر، اوی الوالدین والاقربین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. ان یکونوا فقراء، اگر ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہیں تو مال کے دباؤ میں آ کر کہیں گواہی مت غلط گڑبڑ کر دینا، یا فقیر ہیں تو ان کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں گواہی میں گڑبڑ نہ کر دینا. فاللہ اولی بہما، اللہ کو ان کی زیادہ فکر ہے، اللہ کا ان سے زیادہ تعلق ہے تمہاری نسبت. لہذا ان طلبوا او تعرضوا، اگر خواہش نفس کے پیچھے پڑ کے انصاف چھوڑ دو گے یا کج بیانی کرو گے، جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دو گے، او تعرضوا، یا گواہی دینے سے اعراض کرو گے اس لیے کہ رشتہ داروں کے خلاف گواہی جا رہی ہے، ماں باپ کے خلاف گواہی جا رہی ہے، قریبی عزیزوں کے خلاف یا اپنی ذات کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، تو خبردار اگر ایسا کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. اسی طرح انیق صاحب پرایوں کے بارے میں گواہی دینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خبردار
انصاف پر مبنی گواہی کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لو. ہاں انصاف پر مبنی گواہی. کیوں؟ اس لیے اللہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. دشمنی کیوں نہ ہو، انصاف پھر بھی تم نے کرنا ہے، اور یہی تقویٰ کے قریب ہے. تو گویا اپنا ہو یا پرایا ہو، گواہی سچ پر مبنی ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ صاحبان ایمان کی خوبی یہ ہے کہ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ایک بات تو ہے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دوسری بات جھوٹی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوٹی مجلسیں، بری مجلسیں جہاں پر بدی کو پھیلایا جا رہا ہے یا خلاف دین کام ہو رہا ہے، ان سے بھی یہ دور رہتے ہیں. ہم ذرا جوڑیں گے حالات کو کہ آج ہمارے حالات کیسے ہیں اور قرآن کریم کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں ایک واقعے کی طرف ایک اشارہ کیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر آپ گفتگو فرمائیں. جب قول الزور کی بات ہوئی، ایک صحابی نے سوال کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور جب آپ ریپیٹ کرتے رہے، دہراتے رہے، قول الزور قول الزور، ارشاد فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر. لوگو، میں تمہیں سب سے کبیرہ یعنی سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر، بڑا کبیرہ گناہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لئن اشرکت، اے قرآن کے مخاطب اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرے عمل سارے مٹ جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کا شکر گزار بن جا. تو پہلا گناہ جو ہے اللہ کی انیسا، یہ شرک جو ہے وہ اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے. عارضی تعلق میں ہم کسی اور کی شراکت قبول نہیں کرتے. جو شراکت قبول کرے اسے دیوس کہتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ کا دائمی تعلق ہے اللہ کے ساتھ بندے کا. تو اللہ تعالیٰ اس تعلق میں غیر کی شرکت کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ اسی لیے مشرک کے بارے میں اور شرک کے بارے میں انتہائی مذمت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. دوسرا حضور نے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. اس لیے کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. اور ماں کی تو خیر فضیلت ہی بے پناہ ہے، لیکن والدین کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا، تو اس لیے والدین کی نافرمانی کو دوسرا جرم قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے. یہ دونوں جملے تو آپ نے ٹیک لگائے ہوئے ارشاد فرمائے. پھر یکدم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے بیٹھ گئے، اور سیدھے بیٹھ کر ارشاد فرمایا قول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور. اور ایک روایت میں وشہادت الزور، خبردار خبردار، آگاہ رہو. تیسرا بڑا کبیرہ گناہ جھوٹی گواہی ہے. تیسرا بڑا کبیرہ گناہ جھوٹی بات ہے، جھوٹے الفاظ ہیں، جھوٹے جملے ہیں، جھوٹے وعدے ہیں.
تمام جھوٹ کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری اس قول الزور بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں لیتہو سکتا، ہم خواہش کرنے لگے کہ آپ تھک جائیں گے، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، نسل انسانی کو، انسانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کبیرہ گناہوں سے، خاص طور پر جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹی گواہی کے نتیجے میں عدالتوں میں فیصلے غلط ہوں گے، اور جب فیصلے غلط ہونے لگے انیق صاحب تو پھر انسانیت کا قتل عام ہو جاتا ہے، پھر لوگ خود انتقام پر اتر آتے ہیں، پھر لوگ خود بدلہ لینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ عدالتیں صحیح فیصلہ کریں، پھر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، اور جب لوگ فیصلے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں تو پھر انیق صاحب قانون کی بالادستی ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اور پھر بے چینی اور خون کا عام ہونا معاشرے میں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مسلمان میں کئی خامیاں ہو سکتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو سکتی ہیں، لیکن کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ گواہی، اللہ اکبر، جھوٹی گواہی ایک واقعے کا علم نہیں، حقیقت سے ناواقفیت ہے، اور جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل واضح کر دی کہ آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سڑک پر چلنے پھرنے والے لوگوں کو گواہ بنا کر عدالت میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ عدل پر معاشرے برقرار رہتے ہیں، ظلم سے مٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اور بات جو فرمائی، بہت شاندار بات، کہ وہ جھوٹی محفلیں ہوں، ایک تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور جھوٹی جو کمپنی ہوتی ہے اس کے گواہ نہیں بنتے۔ کئی مرتبہ ہم یہ بات اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ کچھ افراد ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں مثال کے طور پر شراب پی جا رہی ہے، وہ خود نہیں پیتے لیکن بیٹھ جاتے ہیں۔ جوا کھیلا جا رہا ہے، خود نہیں کھیلتے لیکن بیٹھ جاتے ہیں۔ بدکاری ہو رہی ہے، خود بدکار نہیں ہیں لیکن خود بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح بروں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو کیا دین ہمیں سبق دے رہا ہے؟ ذرا ہمیں آپ تعلیم فرما دیجئے۔ بالکل انیق صاحب، یہ جو اگلا جملہ ہے آیت کا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ بلکہ اسی بات کو واضح کر رہا ہے کہ جب وہ کسی بیہودہ مجلس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ بیہودہ مجلس شراب کی مجلس ہے، جوئے کی مجلس ہے، لوگوں کو دین کا مذاق اڑانے کی مجلس ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے کی مجلس ہے، ان کی عزت و ناموس کو پامال کرنے کی مجلسیں ہیں، اور عریانی فحاشی اور بے حیائی کی مجلسیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے شراب کی بات کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ پر ایمان ہے، جس کو آخرت پر ایمان ہے، وہ ایسی مجلس، ایسے دسترخوان پر نہیں جائے گا جہاں شراب پی جا رہی ہو۔ میں شادی کی محفلوں میں، اور جناب یہ فارم ہاؤسز کی بلا جب سے آئی ہے، فارم ہاؤسز کی مجالس میں شراب پیے جا رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں کچھ شرفاء بھی اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کی ہے۔ اب ہم کیا کریں جناب، دوستی تو ہے نا، تعلق تو ہے، ہم تو اس گناہ میں شریک نہیں ہیں لیکن دوستی تو نبھانی ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، بلکہ میں آپ سے عرض کروں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ ہم ان جاہلوں کو نہیں چاہتے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ بلکہ انیق صاحب، دو جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں سے ہمیں روکا ہے۔ ایک جگہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68،
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے قرآن کے مخاطب، جب تو دیکھے کہ کچھ لوگ ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جائے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور گفتگو شروع کر دیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے اور آپ اس کے باوجود بیٹھے رہیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد اب ان ظالموں کے ساتھ آپ مت بیٹھیے، یہ ظالم ہیں، یہ اللہ کی حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حق تلفی کر رہے ہیں، لہذا یہ ظالم لوگ ہیں۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور لوگوں کی عزت و ناموس اور ان کی خواتین تک کے بارے میں جو تبصرے ہو رہے ہیں، خدارہ اس ظلم کو بند کیجئے، یہ ظالم ہیں۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بلکہ دوسری آیت تو اس سے زیادہ سخت ہے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے نیک صاحب، سورہ نساء آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، دیکھو تمہارے لیے ہم نے کتاب میں ایک حکم پہلے نازل کر دیا ہے، وہی حکم جو میں نے پہلے سنائی ہے آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 68، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں تمہارے لیے ایک حکم پہلے نازل کر دیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کے احکام کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی ہر وہ بیہودہ اور لغو مجلس جس میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو خبردار ایسی مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، آج کل تو مجلس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، آپ 4 آدمی مختلف بر اعظموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مجلس جو ہے وہ یقیناً ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مجلس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، خبردار ان کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا ہے، انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھو گے تو ہماری نگاہ میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تم ان میں شامل ہو جاؤ گے، تم ان میں شمار کیے جاؤ گے۔ تو اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا عَنْهُ، جب وہ بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو اعراض کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم ان جاہلوں کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ اللہ کے احکام کی خدا نخواستہ بے حرمتی کر رہے ہیں اور اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ جھوٹ کی گواہی اور نہ ایسی جھوٹی محفلوں میں، ایسی بری محفلوں میں، ایسی بیہودہ محفلوں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم چند برائیاں دیکھتے ہیں کہ شراب کی محفل ہے، بدکاری کی محفل ہے، جوئے کی محفل ہے، جو ہمارے معاشروں میں بدنصیبی یہ ہے کہ اب بھی جاری ہیں، لیکن آپ نے اس کا دائرہ بڑھا دیا کہ جن محفلوں میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو حکیمانہ انداز سے سمجھا دیا جائے، اگر وہ نہیں مانتے تو وہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ آدمی چلا جائے، جس جگہ دین کا مذاق اڑ رہا ہو، دینی اقدار کا مذاق اڑ رہا ہو، وہاں بیٹھ کر ان کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تفصیل سے آپ نے بات فرما دی۔ اب یہ پروگرام کا بھی آخری حصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہا ہے، عباد الرحمن کی خصوصیات یہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔
اب یہ کہ تفقہ فی القرآن، اللہ اکبر، ایک تو ہے تمسک بالقرآن، قرآن سے جڑ جانا اور قرآن کو سمجھنا، آیات قرآنی پہ غور کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انیک صاحب دیکھیے اس آیت میں ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ذُكِرُوا، ذُكِرُوا اور چیز ہے اور ذُكِّرُوا اور چیز ہے۔ ذُكِّرُوا کا معنی ہے یاد دلانا، ذُكِّرُوا کا مطلب ہے سمجھانا۔ ان کو جب اللہ کے احکام یاد دلائے جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم سود کے بارے میں یہ ہے، اللہ کا حکم بدکاری کے بارے میں یہ ہے، اللہ کا حکم شراب کے بارے میں یہ ہے، اللہ کا حکم کم تولنے اور کم ناپنے کے بارے میں یہ ہے، اللہ کا حکم بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق اور اولاد کے حقوق اور تاجر کے حقوق اور جو خریدار ہے اس کے حقوق یاد دلائے جاتے ہیں۔ آیات ربانی، احکام ربانی ان کو یاد دلائے جاتے ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزر جاتے، اعراض اور غفلت نہیں کرتے، بلکہ غور و فکر اور توجہ سے۔ قرآن کریم کا تو یہ حق ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن میں نصیحت ہے ان کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے اندر شعوری کیفیات بیدار ہیں، او القی السمع وہو شہید، اور وہ حاضر باش ہو کر کان بچھا کر قرآن کی بات سنتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں نصیحت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم میں غور و فکر یہ نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پر کوئی قفل اور تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک تو ہے یعنی قرآن کریم کی آیات کا سننا اور پڑھنا اور ان کو سننا، اس کی بھی تعریف کر رہا ہے اللہ سورہ انفال میں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آیات کا اطلاق جیسے ان ٹکڑوں پر ہے جو قرآن کریم میں، جیسے سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں اس طرح سے، اسی طرح آیات کا جو لفظ ہے وہ احکام کے بارے میں بھی ہے، اور آیات کا لفظ معجزات کے بارے میں بھی ہے، اور آیات کا لفظ آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرتوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ صاحبان ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ احکام ربانی کو لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، عمل کی نیت سے لیتے ہیں۔ وہ صرف سنی سنائی بات نہیں کرتے اور سنی سنائی دائرے تک نہیں رکھتے، بلکہ ان احکام کو عملی زندگی میں لانے کے لیے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں پختہ، اور عملی زندگی میں ان کو لاتے ہیں۔ اس لیے انیک صاحب کہ جو قرآن کریم کے احکام کو سن کر تکبر کا اظہار کرتا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو یہ تکبر کے ساتھ رخ پھیر جاتا ہے، تو وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ناپ تول کے بارے میں اللہ نے کیا احکام دیے ہیں، اور بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق اور اولاد کے حقوق اور ایک انسان پر دوسرے انسانوں کے حقوق، یہ سنتا رہتا ہے لیکن کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں دیتا۔ کأن لم یسمع، گویا کس نے سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ڈاٹ ہے، جو اس طرح سے بند ہیں اس کے کان کہ خیر کی بات اس میں جاتی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب ذرا جوڑ لیتے ہیں حالات حاضرات سے کہ ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، ٹو ڈوز، کرنے کے کام، جیسے قرآن کریم کی نصیحتیں ہیں، آیات ہیں جس پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی، ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم آپ جیسے علماء سے سنتے ہیں من حیث المجموع، تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کی نماز میں جاتے ہیں، تقریر سنتے ہیں امام صاحب کی، علماء کو سنتے ہیں،
اب تو خیر دنیا بہت آگے چلی گئی، آئی ٹی میں ہم بہت آگے چلے گئے، ہم یہ فیس بک وغیرہ یوٹیوب جاتے ہیں اور اس پر علماء کا خطاب سنتے ہیں، واہ 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 کیا اچھا خطاب، لیکن صرف خطاب ہی اچھا نہیں ہے، قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے، احکام جو آپ نے بات فرمائی کہ خیر اور شر دونوں واضح کیے جا رہے ہیں، حلال اور حرام واضح کیے جا رہے ہیں، تو جب آپ جیسے علماء امت کی تربیت کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات سناتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، تو مجموعی طور پر من حیث المجموع ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ انیق صاحب میں آپ سے یہ بڑے دکھ کی بات ہے، انیق صاحب بڑے دکھ کی بات ہے، پاکستان سے ہر سال کتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے جی ہیں؟ ہاں لاکھوں کی تعداد میں۔ جی پاکستان سے کتنے لوگ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں؟ جی لاکھوں کی تعداد میں۔ جی پاکستان کے جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں ان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، جی لیکن کیا وجہ ہے جی کہ جناب خیانت میں اور بدقماشی میں جی ہمارا نمبر بہت اوپر ہے، ٹھیک اس لیے کہ ہم قرآن کریم کو لے ہی نہیں رہے جیسے کہ قرآن کریم کو لینا چاہیے۔ ٹھیک وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا۔ ٹھیک جب ہمارے احکام ان کے سامنے آتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتے ہیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک بلکہ سچی بات تو میں اب سے عرض کروں، سچ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورے قرآن کریم کے مضامین کی ریویژن ہوتی ہے۔ قرآن یہ جو تراویح میں نماز پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ دراصل مضامین قرآن کی ریویژن ہے انیق صاحب۔ جی ہاں پورے مضامین قرآن سامنے آ جائیں ٹھیک اور ہر روز مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں امام صاحب جو قرآن سناتے ہیں وہ قرآن کریم کی لرننگ کا پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب احکام یہ مسلسل جاری ہے، میرا سوال صرف سمپل سا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ نے ابھی بات فرمائی، اور سبحان اللہ پاکستان سے لاکھوں افراد ہر سال عمرہ کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ہماری عبادتوں کے اثرات نہ ہمارے معاشروں پہ مرتب ہو رہے ہیں نہ ہم پر مرتب ہو رہے ہیں، رکاوٹ کیا ہے؟ کیا فہم دین کی کمی ہے؟ دین واضح نہیں ہے ہم پر، ہم نے چند ریچولز کو یعنی لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ انیق صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم بے شعوری سے سارے اعمال بجا لا رہے ہیں، بے شعوری سے ہم یعنی بس ایک روایتاً سارے اعمال بجا لا رہے ہیں، جو اعمال کی روح ہے وہ نہیں ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ یقینی بات ہے تبھی پیدا ہوگی جب ہم اعمال کی حقیقت کو سمجھیں گے، جب قرآن کریم کے احکام کو سمجھیں گے، قرآن کریم معانی کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، یا کم از کم سنیں گے، کم از کم جو حضور نے فرمایا نا کہ کن عالماً، یا تو خود صاحب علم بن جا، اور متعلماً یا سیکھنے والا بن جا بھائی، اور مستمعاً یا کم از کم کان لگا کر یکسوئی سے سننے والا بن جا، یہ کان لگا کر یکسوئی سے سننے والا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ جب ان پر قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کر توجہ سے سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، غور و فکر کی کوشش کرو، محض روایتاً، محض بے شعوری۔ اللہ ان شر الدواب، انیق صاحب ذرا غور کیجئے، ان شر الدواب، بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ، بدترین ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے۔ بھئی بندگان خدا، باقی سارے کاموں میں تم عقل و شعور سے کام لیتے ہو، کاروبار میں تو تمہیں کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیتا، کاروبار کی بات کو اچھی طرح سے سمجھے ہو، معاملات کی بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو، دینی کی بات ایک ایسی رہ گئی ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور جو بے شعوری کے انداز میں تم اس کو چلائے چلے جا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ساری خیر کی باتوں کا ذکر کیا، وَذَكَرَ سِحَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا، خیر کے تمام پہلوؤں کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ،
قیامت کے دن جو جزا ملے گی وہ عقل و شعور کی سطح کے مطابق ملے گی. جس قدر سمجھ بوجھ اور عقل و شعور کے ساتھ اعمال بجا لائے گئے ہوں گے، رجوع اللہ اور اللہ کی طرف، اللہ کی ذات عالی کے استحضار کے ساتھ بجا لائے گئے ہوں گے، اسی کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائیں گے. تو استحضار نہیں ہے انیق صاحب، نہ عمرے میں استحضار ہے، نہ حج میں استحضار ہے. ساری دنیا موبائل کے ذریعے سے سیلفیاں بنانے میں لگی ہوئی ہے. ساری دنیا موبائل کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو پاکستان میں یا بیرون ملک بتانے پر لگی ہوئی ہے کہ جناب میں عمرہ کر رہا ہوں اور میں مواجہ شریف کے سامنے سلام عرض کر رہا ہوں. ملتزم پہ کھڑے ہو کر کیا آدمی کے گمان میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مجھے سیلفی بنانی ہے؟ اللہ نے اسے ملتزم پہ کھڑا کر دیا ہے. ایک شخص جو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑا ہے، اس کے ذہن میں سیلفی کا خیال آتا کیسے ہے؟ وہ کہاں کھڑا ہے؟ تو یعنی فہم دین میں کچھ کمی. ڈاکٹر صاحب، اس کا حل جو میں نے آپ سے دریافت کیا، آپ نے کہا فہم قرآن کریم کی آیات کو غور سے پڑھے، احکام کو جانے، اس پر عمل پیرا ہو. ایک سوال رکھتا ہوں میں آپ کو، اسی بات کو ذرا سا ریفریز کر دیتے ہیں. اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. انہوں نے قرآن کریم کو کیسے لیا، قرآن کریم کی آیات کو اپنے اندر کیسے سمویا، قرآن کریم کی آیات کو حرز جاں کیسے بنایا؟ ارشاد. دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے حفاظ قرآن نہیں تھے جی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب 10 آیات اترتی تھیں تو ہم سیکھتے تھے، جب تک ان پر عمل شروع نہیں کر دیتے تھے اگلی 10 آیات نہیں سیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی تفہیم پر وقت صرف کیا، اور جب سورہ بقرہ پوری طرح سے سمجھ لی تو پھر آخر میں خوشی کا اظہار کیا، اونٹ ذبح کر آیا اور اپنے احباب کو کھانا کھلایا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، کئی سال لگے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس طرف آنا نہیں چاہ رہے. بدقسمتی سے ہم نے اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا ہے. قرآن ہماری ضرورت ہے انیق صاحب. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے. اور بندگان خدا، ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اگر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وطن میں، ہماری ریاست میں جید علماء موجود ہیں جو ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے بہرہ مند کرتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 3 آپشنز: 2 سنہ ہجری میں، 3 سنہ ہجری میں یا 1 سنہ ہجری میں. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت ہے قرآن اندازی کا.
کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، تو یہ ذمہ داری اب مجھ پہ آ گئی اور میں آپ کی خدمت میں نام پیش کرتا ہوں آج کے ونر کا، ارشاد احمد خان صاحب پشاور سے۔ ارشاد احمد خان صاحب پشاور سے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے، روزانہ ان کی پرچی آتی ہے، یعنی ان کا درست جواب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ارشاد صاحب کا آج نام نکلا قرآن دازی میں، اور ان کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً کوئی 11 سال سے روزانہ صحیح جواب بھجواتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرد کی غیرت اس کی اپنی پاسداری کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرد کی غیرت اس کی اپنی پاسداری کے مطابق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار